اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اب اسلام کی دعوت کا دائرہ وسیع تر ہو کر ساری انسانیت کو محیط ہو چکا تھا، اور اس نئے دین کی تبلیغ قطعی رائے گاہ نہیں جا رہی تھی۔ مختلف قابل اور اہم شخصیات عرب کے قبائل سے اس دعوت کو قبول کرنے پر آمادہ ہو کر اسلام کا کلمہ پڑھ چکی تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ یہ حالات مشرکین مکہ کے لیے کسی صورت میں نظر انداز کرنے کے قابل نہیں تھے۔ اب اس تحریک اور بانی تحریک کے خلاف مستحکم اقدامات کرنا ان کے خیال میں ناگزیر ہو چکا تھا، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف راست اقدام کرنے سے پہلے سب سے بڑی قباحت حضرت ابو طالب کی اپنے بھتیجے کے لیے لامحدود حمایت تھی۔ اس لیے سب نے سر جوڑ کر طے کیا کہ پہلے حضرت ابو طالب کی اپنے بھتیجے سے یہ لامحدود حمایت جو ہے اس کو کسی صورت واپس لیا جائے، اور اس کے لیے جناب ابو طالب سے بات کی جائے کہ وہ اپنے بھتیجے کو روکیں کہ وہ اپنی تحریک سے دستبردار ہو جائے۔ اس لیے قریش کے سرداروں کا ایک نمائندہ وفد جناب ابو طالب سے ملا، جس میں ابو سفیان، عتبہ، شیبہ، ابو البختری، عاص بن ہشام، اسود بن مطلب، ابو جہل، ولید بن مغیرہ، نبیہ، منبیہ وغیرہ سب شامل تھے۔ انہوں نے نہایت سمجھداری اور احتیاط سے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ پر احتجاج کیا، اور حضرت ابو طالب سے ان کو روکنے اور منع کرنے کی درخواست کی، یا پھر وہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حمایت سے دستکش ہو جائیں۔ جناب ابو طالب نے انہیں نرمی سے جواب دیا اور مطمئن کر کے ٹال کے واپس کر دیا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مستقل تبلیغ دین کے کام میں منہمک اور مصروف رہے، اور روز افزوں کامیابیوں اور ترقیوں کو دیکھ کر سرداران قریش ایک مرتبہ پھر جناب ابو طالب کے پاس پہنچے، مگر اس مرتبہ لہجے میں وہ نرمی نہیں تھی، بلکہ مرنے مارنے کی باتیں بھی کی گئیں۔ گویا یہ گفتگو مصالحانہ نہیں تھی، بلکہ ایک اعلان جنگ تھا، اور وہ لوگ صرف اپنی بات کہہ کر اٹھ کر چلے گئے، اور جناب ابو طالب کا جواب تک انہوں نے سننا گوارا نہیں کیا۔ یہ رویہ وہ ہے کہ جس سے حضرت ابو طالب کا دل گرفتہ ہونا کوئی عجیب بات نہیں تھی۔ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بلوایا اور ساری کیفیت سے آگاہ کیا،
اور کہا کہ بیٹے مجھ پر وہ بوجھ مت ڈالو جس کے اٹھانے کی ہمت میں اپنے اندر نہیں پاتا۔ جہاں میں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ام محترم، اگر وہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج اور الٹے ہاتھ پر چاند کو لا کر رکھ دیں کہ میں حق کی دعوت سے دستبردار ہو جاؤں تو بھی یہ ناممکن ہے، میں ایسا کرنے سے معذور رہوں گا۔ یا تو اللہ اس دین کو غالب فرمائے گا یا پھر میں اس دین کے لیے اپنی جان دے دوں گا۔ حضرت ابو طالب حضور کا یہ جملہ سن کر کہنے لگے اے جان عم، آپ کا جو جی چاہے کیجئے، بخدا میں آپ کو کسی قیمت پر کفار کے حوالے نہیں کروں گا۔ سوچئے کہ اگر حضرت ابو طالب قریش کے سرداروں کو کافر کہہ رہے تھے تو پھر وہ خود کیا ہوئے، اور اسی وقت انہوں نے جو فی البدیہہ اشعار کہے ان میں سے ایک شعر کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرماتے چلیے کہ آپ نے فرمایا کہ بخدا یہ سارے مل کر بھی آپ تک نہیں پہنچ سکتے جب تک مجھے مٹی میں دفن نہ کر دیا جائے۔ جب اہل مکہ کو چچا بھتیجے کا یہ مکالمہ معلوم ہوا اور یہ اشعار جناب ابو طالب کی حمایت اور مدد کرنے کے بارے میں انہوں نے سنے تو انہوں نے ایک نئی چال چلی، اور وہ یہ کہ تیسری بار ایک سارا وقت حضرت ابو طالب کے پاس حاضر ہوا، اور ولید بن مغیرہ کا جوان سال خوبرو تنومند بیٹا بھی ان کے ساتھ تھا جس کا نام عمارہ تھا، اور بڑے ادب سے عرض کیا کہ اے ابو طالب، ہم آج آپ سے ایک سودا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مکے کے سردار ولید بن مغیرہ کا یہ خوبصورت اور نوجوان بیٹا جس کا عنفوان شباب ہے اور جس کا حسن و جمال اور قوت و توانائی مکے میں مشہور ہے، اسے آپ اپنی فرزندی میں قبول فرما لیجئے اور اس کے بدلے اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیجئے تاکہ ہم اس کا قصہ تمام کر دیں۔ ان شریروں کی اس احمقانہ گفتگو کو سن کر حضرت ابو طالب نے فرمایا کہ بخدا تم میرے ساتھ بہت برا سودا کر رہے ہو، مجھے اپنا بیٹا دے رہے ہو تاکہ میں اس کی خاطر مدارات کروں، ناز برداریاں اٹھاؤں، اس کو پالوں پوسوں پرورش دوں، جوان کروں، اور بدلے میں اپنا بیٹا تمہیں دے دوں تاکہ تم اسے قتل کر دو۔ بخدا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جواباً حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ ٹکا سا جواب دے دیا تو مطعم بن عدی نے کہا کہ بخدا تمہاری قوم نے تمہارے ساتھ انصاف کی حد کر دی ہے، لیکن تم نے یہ پیشکش رد کر کے ثابت کر دیا ہے کہ تم ہمارے ساتھ کسی قیمت پر مفاہمت کے لیے آمادہ و تیار نہیں ہو۔ جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اے مطعم، میری قوم نے میرے ساتھ ہرگز انصاف نہیں کیا، سچ تو یہ ہے کہ تم لوگوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا ہے اور میرے خلاف ساری قوم کا ساتھ دیا ہے اور ان کی مدد کی ہے جو بے حد
بری اور بہت زیادتی ہے۔ کشیدگی کی اس فضا میں حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک قصیدہ لکھا جس میں قریبی رشتہ داروں کی بے اعتنائی اور طوطا چشمی پر انہیں شرم دلائی گئی، اور ایک دوسرے قصیدے میں بنو ہاشم اور بنو مطلب کو آواز دی کہ ہمیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے متحد ہو کر کھڑے ہو جانا چاہیے، جیسا کہ دوسرے قبائل ان کی مخالفت اور عداوت میں متحد محاذ بنا چکے ہیں۔ یہ قصائد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حمیدہ اور خصائل کثیرہ کا شاندار مجموعہ ہونے کے ساتھ ساتھ بنو ہاشم اور بنو مطلب کا دفاع اور خاتم الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے متحد ہو کر سیسہ پلائی دیوار بنانے کی وہ کوشش کیے جو بفضلہ تعالی برابر ہوئی۔ فی الحال اگلی نشست تک کے لیے اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے جملہ مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں کامیاب و کامران و بامراد فرما کر سرخرو فرمائے، اور شفاعت شفیع المذنبین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا حقدار بنا کر ہم سب کا بیڑا پار فرمائے، آمین ثم آمین، وبجاہ سید المرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین۔